کبھی تم نے غور کیا ہے؟ اس دنیا کی سیر کر کر دیکھو، ہاں دنیا میں گھوم کر دیکھو، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھو، دنیا کی رونق شونق رنگینی، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کتنی بڑی ہے، کیسی دنیا ہے۔ کبھی باہر نکلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ جب باہر نکلو گے، جب باہر کے ماحول کو دیکھو گے، باہر کی دنیا کو دیکھو گے، ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کتنے حسین دنیا کو بنایا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا کر دی ہے جس کو امتحان کی جگہ کہا گیا ہے، جس کو امتحان کی جگہ کہا گیا ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے کہ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہاں یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ۔ آج تم باہر نکل کر دیکھو، آج تم ان اپنی آنکھوں کو کھولو اور تھوڑا غور کرو کہ ہمارے اللہ نے اس دنیا کو کیسا بنایا ہے۔ باہر کی کنٹریز آپ نے دیکھی ہوئیں گی، امریکہ، لندن، پیرس، آسٹریلیا، آپ کیسی کیسی کنٹریز ہیں، دبئی، سعودی عربیہ، یعنی باہر ایسی ایسی کنٹریز ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں بھی ایسی ایسی جگہ ہیں۔ آپ شیئر کرنے جاتے ہوئیں گے، گھومنے جاتے ہوئیں گے، آپ نے دنیا کا نظارہ دیکھا ہے کیسا ہے؟ دنیا کتنی عالیشان، کتنی خوبصورت ہے کہ دیکھ کر ہی جی لگتا ہے، دیکھ کر ہی من کو راحت ہوتی ہے۔ آج ہم نے جانا ہی نہیں ہے دنیا کو، پہچانے ہی نہیں ہے دنیا کو۔ آج ہم تھوڑا غور کریں، آج ہم بات کریں گے تھوڑا دنیا کے بارے میں اور اس جنت کے بارے میں جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ ہاں، اس دنیا کو جس کو امتحان کی جگہ کہا گیا، جس کو ختم ہو جانے والی جگہ کہا گیا کہ یہ چند روز کی ہے، مختصر وقت کی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کو اللہ نے اتنی خوبصورت بنا کر ہمیں دی۔ آج ہم اس دنیا میں دوڑے، آج ہم نے دنیا کی محبت کو دل میں بسایا، دنیا کی فکر ہم نے اپنے دل میں اتاری، آج ہمیں دنیا خوبصورت نظر آئی۔ ایک انسان فخر کرتا ہے کہ جب اس دنیا میں ایک عالیشان محل بنا لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، کتنا فخر کرتا ہے، ہو میں نے اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، دیکھو اس کی خوبصورتی، دیکھو اس کو میں نے بنایا ہے، یہ میرا ہے۔ ایک گھر پہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے نہ تو یہ ہمیشہ ہے، نہ اس کا یہ محل ہمیشہ ہے، نہ یہ دنیا ہمیشہ ہے۔ آج جب ہم باہر نکلیں گے، جب ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا کہ جب ایک ہائی وے پر اگر کوئی بندہ زمین خرید لیتا ہے، دکان بنا لیتا ہے، مکان بنا لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ میں کتنا فخر فیل کرتا ہے، کتنا فخر کرتا ہے، اپنا کیسا نصیب سمجھتا ہے، اور دوسرے لوگ دیکھنے والے اس کو کیسا نصیب والا سمجھتے ہیں کہ بتاؤ اس کا نصیب کتنا بہتر نصیب ہے اس کا، کہ اس نے ہائی وے پہ زمین خرید لی، اس کو زمین، اس کی پراپرٹیز ہائی وے پر ہے، کیسا نصیب والا کہا جاتا ہے اس کو۔ کسی کی مارکیٹ نکل گئی، کتنا نصیب والا کہا جاتا ہے اس کو۔ ہائے 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 ہائے، واہ میرے اللہ کیا تیری شان ہے۔ یہ ہے میرا اللہ جو کہتا ہے اگر اللہ کو راضی کر کر چلے گئے اس دنیا سے۔ آج ہمیں فخر ہوا ایک مکان بنانے پر، ایک زمین خریدنے پر، چند پراپرٹیز اپنے قابو میں کرنے پر، مختصر مال اکٹھا کرنے پر۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بڑا نصیب والا سمجھا کہ ہم دنیا میں لاکھ پتی ہوئے، کروڑ پتی ہوئے، ارب پتی ہوئے، چند چیزوں کے مالک ہم بنے۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا نصیب والا سمجھا، ہم نے اپنی قیمت کو بہت اعلیٰ سمجھا۔ اے آج ہماری عقل تو دیکھو، آج ہماری سوچ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا امیر بنایا ہے، اتنا امیر بنایا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو اللہ کی قسم سجدے میں گر جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج ہم نے غور نہیں کیا تو ہم اپنی قیمت کو بھول گئے،
آج ہم نے غور نہیں کیا تو ہم نے اپنی قیمت کو بھلا دیا۔ ایک ہائی وے پر مکان کی قیمت کیا ہوگی بتاؤ؟ لاکھوں روپے کا، اور زیادہ بڑی جگہ تو کروڑوں میں بھی چلی جائے گی۔ بس زیادہ سے زیادہ کروڑوں کی تو ہوگی، پراپرٹیز کروڑوں کی تو ہوگی۔ ہم چند مکانوں پر، چند زمینوں پر فخر کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے دیا تو خوشی منانی بھی چاہیے، نہیں کہ خوشی نہیں منائے، اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ دے تو خوب لو، دو نمبری نہ ہو، حرام نہ ہو، پکڑ کا ذریعہ نہ ہو۔ اللہ دے خوشی خوشی لو، اللہ راضی ہے سب ٹھیک ہے، اللہ ناراض ہے تو سب کے لیے خسارے کا سودا ہے۔ پھر دنیا کی طرف دوڑنا، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا، سمجھتے ہو؟ آج ہم نے چند زمین ہائی وے پر خرید لی۔ میں ہائی وے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہماری نظروں میں ہائی وے کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہماری اوقات سے باہر ہے کہ ہم ہائی وے پر زمین نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیو، جس ہائی وے کی وجہ سے اس زمین کے ریٹ بڑے ہیں، ہاں اس مکان کے، اس دکان کے ریٹ بڑے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زمین پر جو ہائی وے گیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر میں کہوں، اگر ہم سے کہا جائے کہ یہ آسٹریلیا، یہ امریکہ، یہ لندن، یہ دبئی اور ایسے بڑے بڑے خوبصورت شہر، بڑے بڑے خوبصورت جہاں دیکھنے سے سکون ملتا ہو، اگر ایسی کنٹریز کا ہمیں مالک بنایا جائے، آپ کو مالک بنایا جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے بتاؤ؟ آپ کہیں گے ہم تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کریں گے، آپ جیسے کہیں گے زندگی ایسے بشر کریں گے۔ ہوئے 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 ہوئے، کس زبان میں کروں میں اپنے اللہ کی تعریف؟ وہ ایسا رحیم، ایسا خالق، ایسا مالک، ایسا رب، ایسا بنانے والا، ایسا کھلانے والا، ایسا پلانے والا، ایسی رحمتوں والا، ایسی محبتوں والا، اتنا پیار کرنے والا اللہ، اتنا پیار کرنے والا کہ دنیا میں اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہاں دنیا میں اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیسا اللہ ہے کہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، دنیا کا سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ آج ہمیں دنیا کی دولت نظر آئی، دنیا کی شہرت ہمیں دکھی، یہ اتنی قیمتی ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، یہ مجھے ملنے سے میرا کیا ہوگا، میرا مقام کتنا اونچا جائے گا، مجھے کیسی عزت ملے گی، میں کیسا نصیب والا بنوں گا۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہمارا یقین بنا، مگر افسوس ہم اپنے ایمان کو نہیں پہچان پائے، ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچان پائے، اللہ کے حکموں کو نہیں پہچان پائے، ان پر عمل نہیں کر پائے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو اپنا بنا لیا، صرف اللہ کے حکم پر ہی تو زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہمیں کسی ایک خوبصورت جگہ کا مالک بنایا جائے دنیا میں ہی، صرف ایک جگہ کا، ہم اس کے لیے رات دن ایک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، رات دن ایک کر دیں گے کہ یہ کسی بھی طرح یہ مجھے ملے، تیار ہو جائیں گے نا، ہو جائیں گے۔ 1,00,000 روپے پہ، 1 کروڑ روپے پہ، ہاں 1 کروڑ روپے اگر کسی انسان کو دیا جائے، وہ کئی سال رات دن غلامی کرے گا، رات دن غلامی کرے گا، 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی لمحہ اس کا آواز مارو، وہ بالکل کھڑا ہوا نظر آئے گا آنکھوں کے سامنے۔ آپ دیکھو کسی کو، بتاؤ کوئی کرے گا نہ کرے گا؟ کرے گا، کیوں کرے گا؟ اس کو دکھتا ہے کہ ایسا مال ملے گا، ایسا مال ملے گا، لیکن آج ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں پہچانا، اللہ کے حکم کو نہیں پہچانا۔ جس اللہ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، جس دنیا میں اس کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، اس کے انکار بھی ہوتا ہے، اس کو جھٹلایا بھی جاتا ہے، اس کو برا بھی کہا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی رہتے ہیں، اسی کا کھا کر اسی کے ناشکر بھی بنتے ہیں، اسی کی اس دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، کھلے عام بے حیائی ہوتی ہے، برے کام ہوتے ہیں، گندے کام ہوتے ہیں، لوگوں پر ظلم ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے، اللہ کو جھٹلایا جاتا ہے، اللہ ہی کا حکم توڑا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جس نے اس دنیا کو بنایا
اسی کے خلاف اتنے سارے کام ہوتے ہیں، اسی کو ناراض کرنے والے اتنے سارے کام ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ہم انسانوں کو مہلت دیتا ہے کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہمیں مہلت ہے، کیا کرتے ہو، کرے جاؤ، اس دنیا میں سارے کام ہوئیں گے۔ اللہ نے ایسے انسانوں کو اتنی خوبصورت دنیا بنا کر دی جس کے لیے ہم ساری زندگی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے ہم دیکھو کتنے گناہگار انسان اس دنیا میں، کیسے ظالم اس دنیا میں، کیسے بے حیا اس دنیا میں، کیسے زانی اس دنیا میں، نہ جانے۔ آپ اپنی آنکھوں کو کھولو تو اس دنیا میں ہر قسم کا انسان ملے گا، رحم کرنے والا بھی ملے گا، ظلم کرنے والا بھی ملے گا، سخی بھی ملے گا، بخیل بھی ملے گا، ظالم بھی ملے گا، مظلوم بھی ملے گا، امیر بھی ملے گا، غریب بھی ملے گا۔ اس دنیا میں اللہ کا نافرمان بھی ملے گا اور فرما بردار بھی ملے گا، اللہ کی ماننے والا بھی ملے گا، اللہ کی نہ ماننے والا بھی ملے گا، شکر کرنے والا بھی ملے گا، نہ شکر کرنے والا بھی ملے گا، لوگوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بھی ملے گا، لوگوں سے نفرت شیطانوں کے کام کرنے والا بھی ملے گا۔ اس دنیا میں ہر قسم کا انسان ملے گا۔ اللہ نے ان انسانوں کے لیے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا کیسی خوبصورت ہے، ہم کس طرح، دیکھو اگر خوبصورت نہ ہوتی، یہ دنیا ہمیں اچھی نہ لگتی تو کیا ہم اس دنیا کی طرف آنکھ بند کر اندھوں کی طرح دوڑے جاتے؟ کیا ہم اپنی زندگی اس دنیا پر خرچ کرتے؟ آج ہم سب کچھ بھلا کر اس دنیا کی طرف دوڑے جا رہے ہیں تو دنیا ہمیں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس دنیا کو اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، جبکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو سوچو تو صحیح، اللہ نے وہ جو جنت بنائی ہے، جنت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہیں ایمان والے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، طاقت ہوتی ہے تو حج بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نیک کام کرتے ہیں، متقی بن کر رہتے ہیں، پرہیزگار بن کر رہتے ہیں، ایک اچھے انسان بن کر رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر یعنی نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس دن پر یعنی قیامت کے دن پر جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، طے کیا ہے کہ ایک دن وہ آنا ہے جس میں سب کا انصاف ہوگا، سب کو انصاف ملے گا، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ایک دن وہ بنایا ہے، وہ قیامت کا دن، جب تک موت نہیں آتی ہے تب تک ہمیں دنیا میں مہلت ہے، دوڑے جاؤ دنیا کی طرف، دوڑے جاؤ دنیا کی رونق کی طرف، دوڑے جاؤ مال و دولت کی طرف، کچھ بھی حاصل کرو، اپنی زندگی کو بناؤ یا بگاڑو، پھر ایک دن طے ہے، یہ اتنی خوبصورت نظر آتی ہے دنیا۔ اس دنیا کے چکر میں آ کر ہم نے اپنے ایمان کے سودے کر دیے، اپنی جان کے سودے کر دیے، سب کو ہم نے بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، اس کے نبی کو بھلا دیا، سب کو بھلا دیا۔ اس لیے پھر اللہ نے اپنے فرما بردار کے لیے اور نافرمان کے لیے ایک دن طے کیا ہے، وہ قیامت کا دن۔ انسان اس پر ایمان رکھتا ہے، یقین کرتا ہے، مرنے پر ایمان رکھتا ہے، یقین کرتا ہے، ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، حساب کتاب کے دن پر وہ یقین رکھتا ہے کہ حق اور سچ ہیں۔ یہ ہے ایمان والا، یہ ہے رب کا فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت کیسی ہے؟ کیسے جنت ہے؟ آج ہم نے اس دنیا میں ہائی وے کی قیمت کو سمجھا، ہائی وے پر زمین لی اس کی قیمت کو سمجھا، ہائی وے پر مکان بنایا اس کی قیمت کو سمجھا، ہائی وے پر پراپرٹیز ہم نے بہت ساری خرید کر مارکیٹس بنا دیں، مارکیٹ تیار کر دی، ہم نے بڑے بڑے محل بنا دیے، فلاں جیسی کنٹریز، خوبصورت کنٹریز کے ہم مالک بن گئے۔ اللہ کی قسم یہ کچھ نہیں ہے،
اس دنیا سے ایک کنٹریز نہیں، دو کنٹریز نہیں، آل کنٹریز یعنی پوری دنیا، پورا ورلڈ، جس طریقے کی خوبصورت یہ دنیا ہے، جیسی یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، 10 گنا بڑی۔ یہ گناہ گاروں کی دنیا، یہ نافرمانوں کی دنیا، یہ شرک کرنے والوں کی بھی دنیا، یہ بے حیائی پھیلانے والوں کی بھی دنیا، یہ نافرمانوں کی بھی دنیا۔ ہاں دیکھو دنیا میں کیسے کیسے انسان ہیں۔ ہم جیسوں کی دنیا یہ ایسی ہے تو رب کے یعنی اللہ کے فرما بردار، اللہ کو ماننے والے، اس کے حکم پر زندگی بتانے والے نیک انسانوں کی وہ جنت، یہ دنیا وہ جنت کیسی ہوگی؟ سوچو تو صحیح، کتنی خوبصورت ہوگی یہ دنیا۔ کبھی گھومے ہو اس دنیا میں؟ کتنی بڑی یہ دنیا ہے، ساری کنٹریز گھوم لیے؟ بتاؤ، اس دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا، اس کا ہمیں مالک بنا گا۔ اس میں ایک مکان نہیں ہوگا۔ آج ہمارا پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے ایک مکان کو تیار کرنے میں۔ ہم محل کہاں سے بنائیں گے؟ وہاں محل ہوئیں گے۔ یہاں کس چیز کے بنتے ہیں؟ اینٹ، گار وغیرہ وغیرہ، کتنی ساری چیزیں لگتی ہیں۔ وہاں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اتنی خوبصورت جنت ہوگی جس کو خود اللہ نے بنایا ہے۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ اور اس کا مالک بننا معمولی بات ہے؟ بتاؤ وہ جنت کیسی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا اللہ تعالیٰ۔ کس بات پر دے گا؟ بس اس کو راضی کر لو، بس اس کے ہو جاؤ، اس کو اپنا بنا لو، اس کو راضی کر کر زندگی بشر کر لو، اس کے حکم پر زندگی بتاؤ۔ کس طرح اس جنت کو پانا ہے؟ غلط کام نہ کرو، حرام کا مال اکٹھا نہ کرو، حرام نیت نہ بناؤ، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، کسی کا غلط ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، 2 نمبر کا کام نہ کرو، زنا کے اڈے آباد نہ کرو، سودوں کے کاروبار نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، اپنی ایسی زندگی نہ گزارو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جو اللہ کی ناراضگی کے ہوں۔ اس دنیا کی طرف دوڑ کر اپنے ایمان کو بھلا دینا، بھلا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اگر یہ ساری دنیا، ایک کنٹریز نہیں، اگر ساری دنیا تمہیں حاصل بھی ہو جائے، حالانکہ اس دنیا میں یہ آسان نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مالک آپ بن جائیں، لیکن اللہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دے گا۔ ہم اس کی فکر نہیں ہے، ہم نے اس کی قدر کو جانے ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی قیمت کو بھلا دیا، ہم نے ہائی وے پر مکان کی قیمت کو سمجھا، اپنے ایمان کی قیمت کو نہیں جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھوڑا اس بات پر غور دو جو یہ میں بتانے لگا ہوں کہ ہماری قیمت کیا ہے اور اس ہائی وے کی قیمت کیا ہے۔ اس ہائی وے پر زمین کی نہیں، مکان کی نہیں، دکان کی نہیں، اس ہائی وے کی، اور اس کے جیسے کتنے مین ہائی وے ہیں جو ہمارے نظروں میں ان کی بہت قیمت ہے۔ دیکھو ان ہائی وے کی قیمت کیا ہے، اس دنیا کی قیمت کیا ہے، اور میری قیمت کیا ہے، آپ کی قیمت کیا ہے۔ غور دو اس بات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ ہیں کلیم اللہ یعنی کلام کرنے والے، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے بات کری، اے اللہ تو مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں، کیا کروں، سب سے زیادہ یاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو ہمارے اللہ کا جواب سنو، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر 7 زمین 7 آسمان ایک پڑرے میں رکھ دیے جائیں، کیا کر دیے جائیں؟ ایک پڑرے میں رکھ دیے جائیں، 7 زمین 7 آسمان ہی نہیں، ان کے درمیان جو بھی کچھ ہے یہ سب زمین خالی کر کے نہیں، زمین کے اوپر ہے سب، گھر مکان دکان زمین جائیداد ہائی وے ایئرپورٹ سب پوری دنیا 7 زمین 7 آسمان ایک پڑرے میں رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پڑرے میں
ایک کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جا، اے موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ والا پڑھ رہا جھک جائے گا اور یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا قیمتی کلمہ ہے۔ یہ ہے طاقت اس کلمے کی، جس کلمے سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، جس دولت سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے۔ ہم سب پڑھنے والے نہیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ہم سب نے اس کلمے کو پڑھا ہے۔ میرے بھائیو، ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے جائیں گے۔ کس میں؟ جنت میں، جو اس دنیا سے کئی گنا بڑی خوبصورت ہے۔ کیسے عالیشان جنت! دنیا ختم ہو جانے والی ہے، جنت ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں ہم بھی ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا مختصر ہے، ہم بھی یہاں ختم ہو جائیں گے۔ ارے میرے بھائیو، ہم نے جنت کی قیمت کو جانا ہی نہیں ہے، اپنی قیمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کلمے والا بنایا گیا ہے۔ اس زمین سے، ان ہائیووں سے، اس دنیا سے، یہاں کی دولت سے، یہاں کی رونق سے، یہاں کی بادشاہت سے، یہاں کی جو بھی چیز ہے اس دنیا کی، بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی، ہمیں اس سے عظیم بنایا ہے، اس سے افضل بنایا ہے۔ ہماری قیمت اس دنیا سے زیادہ ہے۔ اپنے ایمان کے سودے دنیا سے نہ کرو، ایمان کے سودے دنیا سے نہ کرو۔ دیکھو دنیا کیسی ہے، اور ہم نے کتنی اس کے پیچھے دوڑ لگائی، ساری زندگی دنیا پر گزار دی۔ دنیا کی چاہت، دنیا کی چاہت، دنیا کی چاہت۔ جب بھی یہ دنیا ہمیں ہاتھ نہیں آتی ہے، جب بھی دنیا ہماری نہیں ہوتی ہے، اور اس جنت کے بارے میں ہم نے غور و فکر ہی نہیں کی، اس جنت کی تیاری نہیں کی جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے کئی گنا بہتر ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ یہاں دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی، برے حالات، برے حال، یہاں سب ہے، سب ہے، سب ہے۔ اگر بچ بھی جائیں سب سے تو پھر کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر موت ہے۔ ہر جاندار چیز کو، ہر نفس کو یہاں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پھر موت ہے، یہاں کچھ ہمیشہ نہیں ہے، کوئی ہمیشہ نہیں ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ ارے میرے بھائیو، غور تو کرو، غور تو کرو۔ ہم نے دنیا کی طرف کتنی دوڑ لگائی، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، اور اس آخرت کی ہم نے کتنی تیاری کری، جو ہاتھ آنے والی ہے، جو ملنے والی ہے، جو ایک حقیقت ہے، اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم نے اس کی قدر کو نہیں جانا، اس کی محنت کو نہیں کی۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، دنیا تو بنا رہے ہو، اللہ کو ناراض کر کر دنیا حاصل نہ کرنا، اللہ کے حکم توڑ کر دنیا حاصل نہ کرنا، بھوکے رہنا پسند کرنا، حرام کھانا پسند نہیں کرنا، اللہ کو ناراض کرنا پسند نہیں کرنا۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اس جنت کی فکر کرو، جنت کی بھی تیاری کرو۔ اللہ کی قسم، اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا کی طرف دوڑے جاؤ گے، دوڑے جاؤ گے، دوڑے جاؤ گے، دنیا تو ہاتھ کسی کے نہیں آئی ہے، یہ بھی حقیقت ہے، کسی کی دنیا نہیں ہوئی ہے، اور ہونے والی آخرت اپنی، اس کو بھی بندہ کھو دیتا ہے۔ اپنے آخرت کی فکر کرو، اس سے زیادہ بہتر وہ ہے۔ فخر ہمیں پھر دیکھو کیا ہوگا، فخر تو وہ ہے جو ہمیں ہو اور پھر اس کے بعد کبھی غم نہ ہو، جنت ہمیں ملے، یہ فخر کریں۔ ایمان والے ہیں ہم، اس کا فخر کریں۔ کس چیز پر فخر کرتے ہیں دیکھو تو صحیح۔ دنیا اور جنت کے بارے میں ہم نے دنیا کو زیادہ اہم سمجھا، جبکہ جنت کیسی دیکھو تو صحیح۔ ہم تھوڑا غور کریں، غور کریں، جنت کی فکر کریں۔ اللہ کی قسم، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا عقل پر زور تو ڈالیں۔